پورا اسی کے نام نکلا ہے، میں اسی کو ذبح کروں گا، اسی کی قربانی کروں گا۔ جب قربانی کیا تھی، یہ البدایہ والنہایہ میں بات نقل کی گئی۔ حضرت عبد المطلب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان، آپ نے نیت کی کہ یا اللہ مجھے اگر تو 10 بیٹے عطا فرمائے، اے اللہ اگر مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے تو ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ اب یہاں سوال ہو سکتا ہے کہ حضرت عبد المطلب جس وقت یہ نیت کر رہے ہیں اس وقت اسلام تو آیا نہیں تھا، اسلام تو آیا ہی نہیں تھا، تو آپ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا اس وقت اگرچہ اسلام نہیں تھا لیکن حضرت عبد المطلب اللہ کو ماننے والے لوگوں میں موجود تھے، اس وقت بھی توحید کو ماننے والے لوگ موجود تھے۔ تو حضرت عبد المطلب نے نیت کی کہ یا اللہ 10 بیٹے اگر مجھے ملیں، 10 بیٹے میرے ہاں پیدا ہوئے تو ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ اللہ نے کرم یہ فرمایا کہ یکے بعد دیگرے آپ کو 10 بیٹے عطا فرمائے، اور 10 میں جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ابو جان حضرت عبداللہ کی ولادت ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ انتہائی خوبصورت، توانا، زیرک، عقل مند ترین انسان تھے، اور اتنے عقل مند تھے کہ جس وقت حضرت عبد المطلب نے اپنے 10 بیٹوں کو بٹھایا اور بٹھا کے فرماتے ہیں کہ بیٹو میں نے نیت کی تھی کہ اللہ مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے تو ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں گا، تو مجھے بتاؤ تم میں سے کون قربان ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے؟ کون اپنے آپ کو پیش کرے گا؟ اب تربیت کا اثر دیکھیے گا، جانور قربان کرنے کی بات نہیں ہو رہی، اپنی جان دینے کی بات ہو رہی ہے۔ 10 کے 10 بیٹے فوراً عرض کرتے ہیں ابو جان میری جان کو قبول فرما لیجیے۔ سب بیٹوں نے یہی بات کی کہ میری جان قبول کیجیے، میری جان قبول کر لیجیے۔ حضرت عبد المطلب نے دیکھا کہ 10 بیٹے ہیں، 10 کے 10 تیار ہیں، لیکن 10 میں سے نا سب سے مجھے پیارا عبداللہ لگتا ہے، تو میں اپنی پیاری چیز اللہ کی بارگاہ میں قربان کروں گا۔ آپ نے کیا کیا؟ قرآن نکالا، پرچیاں نکالی، پرچیاں جب نکلی تو وہ حضرت عبداللہ کے نام کی نکل آئی، جو نیت تھی وہی پرچی بھی نکل آئی۔ حضرت عبداللہ کی جب قربانی کرنے لگے تو اب مکے میں بات پھیل گئی کہ عبد المطلب کے ہاں 10 بیٹے، انہوں نے ایک منت مانی تھی، نظر مانی تھی، اب وہ اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کی قربانی کر رہے ہیں، اور چھوٹا بیٹا بھی کون؟ عبداللہ ہے۔ اب شہرت اتنی تھی کہ مکہ کے جتنے بھی بڑے لوگ تھے سارے عبد المطلب کے پاس اکٹھے ہوئے، کہنے لگے عبداللہ کی قربانی نہ کرو، یہ آنے والا ہمارا سردار ہے، یہ آنے والا ہمارا سردار ہے، اس کو قربان نہ کرو، باقی بچوں میں سے کوئی لے لو۔ کہنے لگے نہ، میں نے تو قرآن ڈالا ہے، قرآن بھی کعبے کے سامنے ڈالا ہے، قرآن اسی کے نام نکلا ہے، میں اسی کو ذبح کروں گا، اسی کی قربانی کروں گا۔ جب یہ بات ہوئی لوگوں نے دیکھا کسی طرح یہ بات پہ نہیں آ رہے، یہ عبداللہ حضرت عبداللہ کی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، تو لوگوں نے کہا اس طرح کرتے ہیں کہ وہ فلاں ایک عورت ہے انتہائی معروف ہے اور بہت متقی، پاک باز، پارسا خاتون ہے، تو چلو ان سے فیصلہ کرا لیتے ہیں، جو وہ خاتون کہیں تو مان لینا۔ حضرت عبد المطلب بھی اس عورت کی پاکیزگی کو مانتے تھے، کہنے لگے ٹھیک ہے چلو اس کے پاس چلتے ہیں۔ اب ان کے پاس گئے، اس خاتون نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے ہاں اگر کوئی بندہ دوسرے بندے کو قتل کر دے تو بدلے میں دیت ہوگی، وہ دیت کتنے اونٹ ادا کرتے ہو؟ کہنے لگے اگر ایک بندہ مار دو تو 10 اونٹ بدلے میں دینے ہوتے ہیں، 10 اونٹ بدلے میں دینے ہوتے ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب ہیں، حضرت عبداللہ ہیں، سارے لوگ موجود ہیں۔ اس خاتون نے کہا اس طرح کرو، ایک پرچی پہ عبداللہ کا نام لکھو، دوسری پرچی پر اونٹ لکھ لو، 10 اونٹ۔ اب پرچی مکس کرو اور قرآن نکالو، اور قرآن نکالو، جب تک یہ پرچی اونٹ والی نہیں نکلتی آپ 10 اونٹ بڑھاتے چلے جاؤ، 10 اونٹ بڑھاتے چلے جاؤ۔ پرچی ڈالی گئی، وہ پرچی حضرت عبداللہ کی نام کی نکل آئی۔ اب ایک طرف حضرت عبداللہ ہیں، دوسری طرف 10 اونٹ، تو اب 10 اونٹ ہو گئے۔ پھر اس کے بعد پھر دوبارہ پرچی ڈالی گئی، جب پھر پرچی ڈالی پھر حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا، اب 20 اونٹ ہو گئے، پھر نکالی، پھر 30،
کرتے 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 ایک طرف 100 اونٹ ایک پرچی پر لکھے گئے اور دوسری طرف حضرت عبداللہ کا نامی لکھا گیا. اب جا کر وہ اونٹوں والی پرچی نکل آئی. اب جا کر اونٹوں والی پرچی نکلی تو حضرت عبد المطلب نے اب 100 اونٹ اپنے بیٹے کے مقابلے میں اللہ کی راہ میں قربان کیے. 100 اونٹ قربان کر دیے. اب وہ ایک قربانی ہے جو محبوب علیہ السلام کے والد ماجد کے بدلے میں دی گئی، اور ایک قربانی ہے حضرت ابراہیم نے جو حضرت اسماعیل کی دی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ موجود ہے، سیرت حلبیہ میں ذکر کیا گیا. حضور ایک بات لوگوں سے فرمایا کرتے تھے، انا ابن الذبیحین. حضور فرمایا کرتے تھے میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، یعنی 2 ایسے افراد کا بیٹا ہوں جن کو اللہ کی راہ میں قربان کیا گیا. اور پوچھا گیا کہ حضور وہ 2 کون ہیں؟ فرمایا ایک حضرت اسماعیل ہیں اور ایک میرے ابو جان حضرت عبداللہ کی ذات پاک ہے. کہ آپ کی بھی قربانیاں پیش کی گئیں، بس وہ بدلے میں جانوروں کی اجازت مل گئی تو وہ جانور قربان کر دیے گئے. حضور اس بات کو اکثر بیان فرمایا کرتے تھے، انا ابن الذبیحین. تو ہم جو قربانیاں کرتے ہیں یہ قربانیاں حضرت آدم سے سلسلہ چلا آ رہا ہے. حضرت آدم نے کی، حضرت نوح نے کی، حضرت اسماعیل نے کی، حضرت ابراہیم نے کی، اور پھر کرتے کرتے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جب یہ وقت پہنچا تو پھر حضور علیہ السلام کے وقت میں اب انسانی جان کی قربانی، انسانی جان کی قربانی یہ ممنوع ہوئی ایک بات. اور دوسرا یہ رکھا گیا، حضور فرماتے ہیں کہ میری برکت یہ ہے کہ اللہ کریم نے جانوروں کا جو گوشت ہے یہ لوگوں پر منع کر رکھا تھا. جب قربانی کی جاتی تھی آگ آتی تھی اور اس آگ جو ہے وہ گوشت کو کھا جاتی تھی. اب اللہ نے کرم یہ کیا ہے کہ جانور قربان کرو، گوشت خود کھاتے چلے جاؤ، میرا صدقہ ملتا چلا جائے گا. پھر حضور علیہ السلام نے اب قربانی کا سلسلہ شروع کیا. حضور نے قربانی کا، اور حضور کی قربانیوں کے انداز کیا ہیں. سنن کبریٰ کی حدیث طیبہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پچھلے جمعے میں نے بیان کیا تھا کہ حضور نے 10 سال مدینہ طیبہ میں لگاتار ہر سال قربانی کرنے کی سعادت حاصل فرمائی، ہر سال قربانی فرمائی ہے. آپ کا انداز کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اونٹ ذبح کرنے کی کوشش فرماتے تھے. سنن کبریٰ میں موجود کہ ہر سال اونٹ ذبح کرنے کی کوشش فرماتے تھے. ایک سال ایسا ہوا کہ اونٹ نہیں ملا تو میرے محبوب علیہ السلام نے ایک مینڈا وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. ایک مینڈا اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. اونٹ کی قربانی بھی سنت ہے، مینڈے کی قربانی بھی سنت ہے. تھوڑا سا آگے بڑھیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں، بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے. فرماتی ہیں کہ میں ہار بنایا کرتی تھی، اور وہ ہار میں کس کے لیے بناتی تھی؟ میں ہار ان بکریوں کے لیے بناتی تھی جو بکریاں میرے محبوب علیہ السلام ہر سال تیار کر کے مکہ قربانی کے لیے بھیجا کرتے تھے. ہر سال وہ جانور مکہ بھیجا کرتے تھے. تو پھر کیا پتہ لگا کہ اونٹ کی قربانی بھی سنت ہے، مینڈے کی قربانی سنت ہے، اور بکری کی قربانی بھی سنت ہے. پھر آئیے ہم بیلوں کی اکثر قربانیاں کرتے ہیں، اس پر بھی آپ کو ایک حدیث طیبہ پیش کرتا ہوں. یہ بخاری شریف کی حدیث طیبہ ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے ایک گائے قربان فرمائی، ایک گائے قربان فرمائی. پوچھا گیا حضور یہ گائے آپ ساتھ اسے کس کی طرف سے کی ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا میں نے اپنی ساری بیویوں کی طرف سے یہ جانور قربان فرمایا ہے. میں نے ساری بیویوں کی طرف سے جانور قربان کیا ہے. حضور نے کیا کیا؟ حضور نے اونٹ ذبح کیا، حضور نے مینڈا ذبح کیا، بکری ذبح کی، گائے ذبح کی. حضور نے اپنی طرف سے قربانی کی، اپنی بیویوں کی طرف سے قربانی کی. اب وہ لجپال آقا ہیں جو ہمیں دنیا میں آئے نہیں بھولے، جب دنیا سے گئے تب بھی نہیں بھولے، قیامت میں بھی نہیں بھولیں گے. تو پھر حضور نے قربانیوں میں ہمیں کیسے بھول جانا تھا؟ مستدرک کی حدیث طیبہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا اے عائشہ چھری تیز کر کے لے آؤ. حضرت عائشہ چھری تیز کر کے پیش کرتی ہیں. میرے محبوب علیہ السلام ایسے جانور کو لٹاتے ہیں اور لٹانے کے بعد چھری پھیرنے سے پہلے الفاظ کیا ادا کرتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں اللہم ھذا عن محمد، اے اللہ یہ تو میری طرف سے قبول فرما، وآل محمد، اے مولا یہ میری ساری آل اولاد کی طرف سے قبول فرما، وَأَنْ أُمَّتِي، اے اللہ میری امت کی طرف سے بھی یہ قبول فرما. اور کون سی امت؟
من شاہد لک بالتوحید، اے اللہ میری امت میں جتنے لوگ توحید کے قائل ہیں، اللہ تجھے ماننے والے ہیں، اے اللہ یہ جانور ان امتیوں کی طرف سے بھی قبول فرما لے۔ آج بھی الحمدللہ ایسے عشاق موجود ہیں کہ جب قربانیاں کرتے ہیں، اللہ نے توفیق دی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، اپنی طرف سے کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کی طرف سے کرتے ہیں، اپنی آل اولاد کی طرف سے کرتے ہیں، اور ساتھ میں اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا بھی جانور ذبح کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا